یہ کہانی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، جن کا ذکر قرآن مجید میں یونس کے نام سے ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے، عراق کے شہر نینوا میں اللہ کے نبی بن کر آئے۔ اس زمانے میں عراق کے لوگ کافر تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خدا کے شریک بنا رکھے تھے جن سے مرادیں مانگتے تھے۔ یہ لوگ بہت سرکش اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام یہاں کے لوگوں کو بہت پیار سے دین کی طرف راغب کرنا چاہتے تھے، مگر یہ لوگ ان کی کوئی بات نہیں مانتے تھے، الٹا انہیں اذیت پہنچانے میں مصروف رہتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی کسی بات کا اس قوم پر اثر نہیں ہوتا تو وہ ان سے خفا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب قدیر، یہ لوگ تیرے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے اور کہتے ہیں کہ تیرے خدا نے جو عذاب بھیجنا ہے اسی کو جلدی بلا۔ اے اللہ، تو ان پر اپنا عذاب نازل کرا۔ یہ دعا مانگنے کے بعد آپ شہر نینوا سے نکل گئے، لیکن ان کے جاتے ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ ادھر جب نینوا والوں کو حضرت یونس علیہ السلام کہیں نظر نہ آئے اور بعد میں انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ بد دعا دے کر چلے گئے ہیں تو وہ ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں اگر حضرت یونس علیہ السلام تو ہم پر ضرور عذاب آئے گا۔ پہلی نافرمان قوموں پر عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، وہ ان سے واقف تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بستیوں کی بستیاں نیست و نابود کر دیں۔ انہوں نے اپنے بچوں، گھر بار، مال مویشی سب چیزوں کو لیا اور ایک صحرا میں آ گئے۔ آخر ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اور انہوں نے مل کر بڑی عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جب کوئی گناہ گار اس کے در پر جاتا ہے تو وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کچھ ایسا ہی نینوا شہر کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کر لی اور عذاب ان سے ٹل گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور موقع دے دیا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام نینوا سے نکل کر کسی دوسرے علاقے کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑا دریا آ گیا۔ کنارے پر ایک کشتی موجود تھی جس میں کچھ لوگ سوار تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی جوں ہی دریا کے بیچوں بیچ پہنچی کہ اچانک سے ایک طوفان نے کشتی کو آ لیا اور کشتی لہروں کی شدت سے زور زور سے ہچکولے کھانے لگی۔ مسافروں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ مسافروں نے سوچ بچار کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ انہیں کشتی کا وزن ہلکا کرنا ہے تاکہ کشتی پانی میں تیرتی رہے۔ کشتی میں سوار مسافروں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اگر یہاں کوئی ملازم ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے تو اسے کشتی سے اتار دیا جائے تاکہ وہ طوفان سے بچ سکے۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ان مسافروں میں ایک میں ہی ہوں جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوں۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھاگا ہوا ملازم ہوں، آپ مجھے دریا میں پھینک دیں، لیکن لوگ ایسا کرنے پر راضی نہ ہوئے کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں۔ لہٰذا فیصلہ یہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ 3 بار قرآن اندازی کی گئی اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ جب تیسری بار بھی نام ان کا آیا تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور اپنے لوگوں کو چھوڑا ہے اور اب اپنے کیے کا انجام بھگتنا ہے، اس لیے انہوں نے خود ہی کشتی سے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ابن کثیر عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بڑی مچھلی نے انہیں زندہ نگل لیا اور سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں بھی اپنے رب کو پکارا اور فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے 40 دن بعد ساحل پر آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت ہی کمزور ہو چکے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے وہاں پر ایک بیلدار درخت اگا دیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ کدو کا درخت تھا۔ آپ وہاں درخت کے نیچے جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام صحت مند ہوئے، وہ واپس اپنے لوگوں کے پاس نینوا چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ ان کے لیے یہ کام آسان کر دیا۔ وہاں کے لوگوں نے ان کا بڑی مسرت سے استقبال کیا۔ اب یہ لوگ اللہ کے نیک بندے بن چکے تھے اور انہوں نے اللہ کا پیغام ماننا شروع کر دیا تھا۔